محترم ناظرین، کرامات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سماعت فرمائے انا ساگر ایک کوزہ میں۔ ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو توڑنے کی مکمل سازش چل رہی ہے، لیکن خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ضرور مکمل ویڈیو سماعت فرمائے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم انا ساگر سے وضو کے لیے پانی لینے گئے تو وہاں خلاف معمول راجا کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ جب خادم نے کوزہ میں پانی بھرنا چاہا تو سپاہیوں نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ اب تم اس کو نہیں چھو سکتے ہو، تالاب کے پانی کو گندا مت کرو۔ خادم نے کہا کہ پانی تو جانور پر بھی بند نہیں کیا جاتا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ اس پر سپاہیوں نے کہا کہ تم حیوانوں سے بھی بدتر ہو۔ خادم نے آ کر جب آپ کو سارا ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا کہ سپاہیوں سے کہو اس مرتبہ ایک کوزہ پانی لینے دو، پھر ہم اپنا کوئی اور انتظام کر لیں گے۔ آپ کے حکم پر جب خادم دوبارہ تالاب پر پانی لینے کے لیے گیا تو سپاہیوں نے ہنسنا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ آج کوزہ بھر لو، اس کے بعد تمہیں یہاں سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ خادم نے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق کوزہ تو بھر لیا۔ راجپوت سپاہیوں کے ساتھ مسلمان خادم پر بھی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ وہ یہ دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گئے کہ انا ساگر تالاب کا سارا پانی ایک چھوٹی سی برتن میں سمٹ گیا۔ جس تالاب پر سپاہی تکبر کر رہے تھے وہ پانی سے خالی ہو چکا تھا۔ اس قوم کے نزدیک یہ جادوگری کا ایک عظیم الشان مظاہرہ تھا۔ یہ دیکھ کر راجپوت سپاہی وہاں خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ کے خادم بھی حضرت کی خدمت میں واپس آئے اور آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ پورے شہر اجمیر میں ہنگامہ برپا تھا۔ انا ساگر تالاب کے خشک ہونے کی خبر سب کے لیے حیران کن تھی۔ پرتھوی راج مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ہر صورت میں روکنا چاہتا تھا۔ مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اس مسلمان فقیر کا مقابلہ ہندو جادوگر ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے شہر اجمیر کے چند معززین انا ساگر تالاب کے سابقہ پوزیشن بحال کرنے کی استدعا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اگر تالاب کا پانی اسی طرح خشک رہا تو بہت سارے انسان پانی کے بغیر مر جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اسلام کی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو حق ہے کہ نافرمانوں کے لیے ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ورنہ ہمارا مذہب تو کسی کتے کو بھی پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ برتن کا پانی تالاب میں واپس ڈال دو۔ جب کوزہ کا پانی آپ کے حکم سے تالاب میں ڈالا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تالاب ایک بار پھر پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت اور ان کے واقعہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ناظرین، ضرور ہمارے چینل قاسمی اسٹوری کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ اب آگے آئیے، بت پرستوں اور پرتھوی راج کے لیے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا جسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بجائے وہ سرکشی پر اتر آیا، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں رچانے لگا۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی خدمت میں رہنے والے درویشوں پر زیادتیاں کرنے لگا۔ جب پرتھوی راج اپنے بغض و عناد سے باز نہیں آیا اور مظالم کی انتہا کر دی تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی قوت کے ذریعے ظلم و جبر کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا اور سرزمین ہند میں امن و آشتی کی فضا ہموار کرتے ہوئے حکومت کی باغ دوڑ سلطان المعزدین سلطان معز الدین عرف شہاب الدین گھوری کے حوالے فرما دی اور قوم کو پرتھوی راج کی بربریت سے نجات دلا دی۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ پرتھوی راج کے دور حکومت میں اجمیر تشریف لائے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پرتھوی رائے اس زمانے میں اجمیر ہی میں مقیم تھا۔ ایک روز اس نے آپ کے ایک مرید کو کسی وجہ سے ستایا۔ آپ نے کہلا بھیجا، اسے مت ستاؤ، لیکن اس کا غرور تکبر سے بھرا ہوا تھا، وہ باز نہ آیا اور اس مرید کے بارے میں ناشائستہ کلمات کہے تو آپ نے فرمایا لشکر اسلام کے ہاتھ دیے اور انہیں ایام شہاب الدین گوری لشکر لے کر غزنی سے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ پرتھوی رائے نے مقابلہ کیا لیکن اللہ کے حکم سے زندہ گرفتار ہو گیا۔ ناظرین،
اسی طرح مشک خاک کی کرامت، جو اسلام عام ہوتا گیا مخالفین اسلام کے دلوں میں آتش غیظ و غضب بھڑک اٹھی۔ ایک شخص ناپاک ارادہ سے آپ پر حملہ آور ہوا۔ اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد جب خادموں نے اطلاع دی تو آپ اٹھے اور مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اس پر آیت الکرسی دم کی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی۔ وہ مٹی جس شخص پر پڑی اس کا جسم خشک ہو گیا اور وہ بے حس ہو کر رہ گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران وہاں سے بھاگ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غریب نواز کی ولایت محمدی تھی۔ غرض یہ کہ جب دشمنوں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ ممکن نہیں تو انہوں نے لڑائی ترک کر دی۔ تو ناظرین، خواجہ معین الدین چشتی کے مزار کو توڑنے کی سازش جو چل رہی ہے اور ہندوستان کھودو کا جو ابھیان چل رہا ہے کہ ہر مساجد و مکاتب کو کھودو، اس کے نیچے مندر ہوگی، تو ناظرین ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں یہ حالات جو ہندوستان کی سرزمین پہ چل رہے ہیں اس سے کیسے بچا جائے۔